السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی کا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میں ہوں سید مزمل۔ عمران خان صاحب پر حملے کے بعد سے جو قانونی کارروائی ہے اس میں خاصا ابہام ہے۔ اب تک سمجھ نہیں آ رہی کہ حملہ آور کے علاوہ بھی کوئی اور شوٹر تھا، وہ اکیلا آیا تھا، اس کی موٹیویشن کیا تھی، کسی نے بھیجا تھا اس کو، اور ایف آئی آر نہیں ہو رہی۔ تو اس سارے موضوعات پر آج بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 3 افراد کا نام ایف آئی آر کے اندر شامل کرنے کی بات کی ہے، جو کہ ابھی تک درج نہیں ہو رہی۔ پہلا نام ہے شہباز شریف صاحب، جو وزیر اعظم ہیں ملک کے۔ دوسرا ہے رانا ثناء اللہ صاحب، جو کہ وزیر داخلہ ہیں۔ تیسرا اسٹیبلشمنٹ کے ایک سینئر افسر کا نام وہ شامل کروانا چاہ رہے ہیں۔ اب ایف آئی آر درج اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ مبینہ طور پر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ہے وہ ٹسل سامنے آ چکی ہے، اور وہ اس بات پر رضامند نہیں ہے کہ ایف آئی آر میں اسٹیبلشمنٹ کے سینئر افسران کا نام شامل کیا جائے، کیونکہ وہ یہی تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر جس نے مارا ہے، جس نے حملہ کیا ہے، وہ خود اقبال جرم کر رہا ہے ویڈیو اس کے اوپر آ کے، تو پھر کسی اور کا نام کیوں شامل کروائیں۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ دوبارہ سے ایک اور ویڈیو جو قاتل ہے مبینہ طور پر، اس کی کیوں سامنے آ رہی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان جس طرح کا ہائی پروفائل کرائم کے اندر انوالوڈ ہے اور ایک سابق وزیر اعظم ہے، اس پہ حملہ کرنے کا اس کے اوپر الزام ہے، وہ اقبالی بیان بھی دے رہا ہے آ کے، تو اس کی بار بار ویڈیوز کیوں ریلیز ہو رہی ہیں؟ تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ وہ گجرات کے ایک تھانے میں موجود ہے، اور گجرات کس کا ہوم ٹاؤن ہے یہ آپ کو معلوم ہے۔ تو مبینہ طور پر کہا یہی جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت بذات خود یہ ویڈیوز ریلیز کروا رہی ہے تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ جس نے گولیاں ماری ہیں، جس نے حملہ کیا ہے، اس کے ذہن میں کیا تھا، وہ کیا کرنے آیا تھا، اور اس کا جو ہے وہ موٹیویشن کیا تھی اس کے اس اقدام کے پیچھے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اس کا کسی اور سے تعلق نہیں ہے، کسی اور نے اس کو نہیں بھیجا، اور یہ خود اپنے طور پہ وہ آیا ہے اور اس نے آ کر یہ حملہ کیا ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس طرح کے قاتل کی جو ویڈیوز ہیں وہ کیوں سامنے آ رہی ہیں، کون اس کے ویڈیوز بنا رہا ہے، یہ ایسے جیسے ویلاگ کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے کہیں پہ، اس طرح سے اس کو بٹھایا ہوا ہے اور آرام سے بیان دے رہا ہے، بار بار ویڈیوز اس کی اپڈیٹ ہو کے جو ہے وہ اپلوڈ ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو وہ اسی لیے ہو رہی ہیں کہ پنجاب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ یہ ماجرا کلیئر ہو جائے اور ان کے اوپر پریشر نہ آئے۔ اب پنجاب کے اندر اتحادیوں کی حکومت ہے عمران خان صاحب کے، اور بڑی جو ہے وہ سپورٹ کے بعد وزیر اعلیٰ بنوایا تھا انہوں نے پرویز الہی صاحب کو، لیکن اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ آپس میں ہی ایک صفحے کے اوپر نظر نہیں آ رہے تحریک انصاف اور ساتھ ساتھ کافلی کی اگر ہم بات کریں۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ شوکت خانم میں کل پریس کانفرنس کی عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے گولیاں لگنے کی داستان بھی سنائی، ایکس رے بھی دکھائے، لیکن اب اس کے اندر بھی خاصے مختلف بیان سامنے آ رہے ہیں۔ فیصل سلطان صاحب جو کہ جنہوں نے کل پریس کانفرنس میں ایکس ریز دکھائی تھیں، جو ڈاکٹر ہیں ان کے عمران خان صاحب کے معاون خصوصی بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے شوکت خانم کے باہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے آج سے 2 روز پہلے یہ واضح کر دیا تھا کہ گولی نہیں لگی عمران خان صاحب کو، بلکہ ٹریسز ہیں، یعنی کہ ذرات ہیں جو کسی اور چیز کو لگ کے آپ کو لگ سکتے ہیں، تو وہ ہیں عمران خان صاحب کو۔ پھر یاسمین راشد صاحبہ کا بیان آن ریکارڈ ہے، وہ کہہ رہی ہیں 4 گولیاں لگی ہیں، بعد میں خان صاحب کہہ رہے ہیں 5 گولیاں لگی ہیں۔ تو اس سارے صورتحال میں ابہام اس لیے ہے کہ کوئی میڈیکل رپورٹ اس طرح کی موجود نہیں ہے جس کو ایز این ایویڈنس ٹریٹ کیا جائے، کیونکہ سب سے بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تھا تو آپ نے مضافات کے اندر جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا ادھر سرکاری اسپتال سے میڈیکل کیوں نہیں کروایا، جو سب سے قریب ترین اسپتال ہے، کیونکہ قانون کے مطابق سرکاری اسپتال کا میڈیکل جب تک نہ ہو تو اس کو مانتی نہیں ہے ریاست، قانون نہیں مانتا اس کو، پرائیویٹلی اگر آپ نے کروایا ہو تو وہ اس کیس میں نہیں ہوا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے بذات خود اپنا کیس خراب کر لیا، انہوں نے خود اس طرح کا میڈیکل نہیں کروایا تاکہ وہ دوبارہ کہیں پہ کورٹ میں پیش ہونے کی اگر بات ہو یا لیگلی اس کو اسٹیبلش کرنا ہو تو وہ مشکل ہو جائے۔ تو لوگ حیران ہیں اس بات کے اوپر کہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ ان کا اپنا کیس کمزور ہو گیا ہے ان کے اس اقدام سے، کیوں شوکت خانم لے گئے اور اس کے بعد پریس کانفرنس کی اس طرح سے، ایم آر آئی رپورٹ بھی شیئر نہیں کی۔ تو بڑا افسوسناک واقعہ یہ، ایک شہادت بھی اس کے اندر ہوئی، اور جس کارکن کی ہوئی اس بیچارے کے جنازے کے اوپر بھی آج کوئی نہیں گیا۔ کل جنازہ ہوا اس کا، کویت سے وہ آیا تھا، اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کسی پی ٹی آئی کے رہنما نے جنازہ نہیں پڑھا اس کا۔ تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جو صورتحال کو جنم دے رہے ہیں، اور اس کے اوپر سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ آیا میڈیکل کیوں نہیں کروایا، یا مقدمہ کیوں نہیں اب تک درج ہوا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ پنجاب حکومت یا عمران خان صاحب کو قائل کرے یا خان صاحب ان کو قائل کر لیں تاکہ قانونی کارروائی کا آغاز ہو، کیونکہ اگر نہیں ہوتا
تو ملک میں تشدد کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پرسوں بھی گورنر ہاؤس کے باہر آگ لگائی گئی، توڑ پھوڑ کی گئی، احتجاج ملک گیر جاری ہیں، آج بھی ہو رہا ہے لبرٹی پر لاہور میں۔ تو اس سب کو روکنے کے لیے، قانونی طریقہ لینے کے لیے عمران خان صاحب کو اور پنجاب کی حکومت کو، جس کی ذمہ داری تھی سیکیورٹی فراہم کرنا، ان کو ایک صفحے پہ آنا پڑے گا، اکٹھے بیٹھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ قانونی راستہ کیا ہے، کیونکہ اگر انصاف قانون سے نہیں لیا جائے گا تو لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں گے اور اس میں صرف اور صرف آپ کا، ہمارا اور پاکستان کا نقصان ہے۔ شکریہ۔